السلام علیکم میرے عزیز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، قرآن کریم میں جو سائنسی معجزات آج سامنے آ رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بار بار اس طرف متوجہ کیا کہ مظاہر فطرت پر غور و فکر کرو اور اس کی نشانیاں تلاش کرو۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے حقیر اور کمزور مخلوق کی مثال بیان فرمائی ہے، جس میں موجودہ مطلب کو سمجھ کر ایک انسان اس دنیا کا اصل مطلب جان سکتا ہے۔ تمام جانداروں میں یہ نشانیاں موجود ہے، لیکن چند ایک خاص طور پر وہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور انہی جانداروں میں سے ایک مچھر ہے۔ جب قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کی مثال بیان ہوئی تو مشرک کہنے لگے کہ بھلا اس حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن پاک جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب میں کیا ضرورت؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بالکل بھی حیا نہیں فرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کوئی اور حقیر چیز کی۔ جو مومن ہے وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کافر ہے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خدا کی مراد ہی کیا ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی فرماتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی ہوتی ہے جو پہلے ہی سے نافرمان ہے۔ مچھر بے شک ایک غیر معمولی اور غیر اہم جاندار ہے، مگر اس پر غور و فکر کیا جائے تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن کریم میں بعودتن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور یہ لفظ مؤنث ہے۔ مچھر کی دنیا میں تقریباً 3500 اقسام پائے جاتے ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کی میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے۔ کیا آج ہمارے پاس ایسی جدید خوردبینیں ہیں جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھاتے ہیں، جبکہ قرآن نے بعودتن کا لفظ بول کر تقریباً 1450 سال پہلے ہی یہ بتا دیا کہ وہ مچھر جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں ہے۔ منافقوں نے اگرچہ مچھر اور مکھی کے چھوٹے پن کی وجہ سے قرآن حکیم پر اعتراضات کیے، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی اور وہ اس چھوٹے سے جانور کی شناخت اور بناوٹ پر غور و فکر کر لیتے تو سمجھ جاتے کہ اس کے بنانے میں باریک بینی اور عمدگی کی ایک دنیا صرف ہوئی ہے کہ جس سے عقل حیران رہ جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس چھوٹے سے جانور کی خلقت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی ہے، حالانکہ وہ جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے جسم میں وہ تمام آلات اور تمام اعضاء پائے جاتے ہیں جو خشکی کے سب سے بڑے جانور کے جسم میں موجود ہوتے ہیں، یعنی ہاتھی، اور اس کے علاوہ بھی اس کے 2 عضو یعنی سینگ اور پر ہوتے ہیں جو ہاتھی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بظاہر کمزور سا جانور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی کی طرح پیدا کیا، اس میں غور و فکر انسان کو پیدا کرنے والے کی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، خصوصاً اس کی سونڈ جو ہاتھی کی سونڈ کی طرح اندر سے خالی ہے، اور وہ مخصوص قوت سے خون کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ صرف کسی چیز کے اڑنے سے ہی خطرہ محسوس کر لیتا ہے اور بڑی تیزی سے اپنے آپ کو خطرے کی جگہ سے دور لے جاتا ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی کمزور ہونے کے باوجود بڑے سے بڑے جانور کو عاجز کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا جہان کی سب زندہ مخلوقات جمع ہو جائیں اور باہم مل کر کوشش کریں کہ ایک مچھر بنا لیں تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، بلکہ اس جاندار کی خلقت کے اسرار پر ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور وہ تھک کر اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔ آج میڈیکل سائنسدانوں نے مچھر کی 3500 کے لگ بھگ اقسام کی کھوج کر لی ہے، لیکن یہ تعداد یقینی نہیں۔ اب ان کی کل اقسام کتنی ہے یہ صرف ایک اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جس کو اس بات کا علم ہے۔ میری طرح آپ میں سے بھی بہت سے دوستوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ آخر اس مثال کا مطلب کیا ہے، لیکن جب آپ ایک مچھر کی آنکھ کو دیکھیں تو آپ کا دماغ مفلوج ہو جائے گا۔ مچھر کی ایک آنکھ کے اندر بھی کئی آنکھیں ہیں، اور یہ تمام آنکھیں ایک ساتھ کام کرتی ہیں۔ جب آپ اس کے بارے میں جان لوگے تب آپ کے ذہن میں یہ آیت کریمہ آئے گی۔ سائنس نے اس مچھر کے بارے میں بہت کچھ انکشافات کیے کہ یہ چھوٹی سی مخلوق کتنے انسانوں کی جان لے سکتی ہے۔ یہ تو بہت تفصیل کی باتیں ہیں، مگر چند باتیں ایسی ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ مچھر کی 100 آنکھیں ہیں جو سب کے سب اس کے سر میں موجود ہیں۔ ایک مچھر کے 48 دانت ہوتے ہیں۔ اس مچھر کے اندر
3 دل ہے اور تینوں مختلف قسم کے ہیں۔ مچھر کی سونڈ میں 6 چھریاں موجود ہے اور ہر چھری کا اپنا اپنا ایک الگ کام ہے۔ مچھر کے دونوں طرف 3/3 پر ہے۔ مچھر کے اندر حرارت کا پورا نظام ہے اور اس کے ذریعے یہ انسانی جلد کی رنگت کو تاریکی میں بھی پہچانتا ہے، مگر اس کی سوئی میں نشہ کرنے کا نظام بھی موجود ہے، جس سے کاٹتے وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتا اور کاٹی ہوئی جگہ خون چوسنے سے سوج جاتی ہے۔ ایک مچھر کے اندر خون کا تجزیہ کرنے کا نظام بھی پایا جاتا ہے کہ وہ ہر خون نہیں چوستا۔ اس بارے میں سائنس کی سب سے حیران کن تحقیق میں یہ بات سامنے آئی کہ ایک مچھر کے اوپر اس کے پر ہوتے ہیں جو اس سے بھی ہلکے ہوتے ہیں، اور مچھر کے پر کے اوپر ایک مائکرواسکوپک پیراسائٹ ہوتا ہے، ایک جاندار جو مچھر سے بھی حقیر چیز ہے، جو تمہیں اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو تمہارے اعمال کی اور تمہارے غلط کاموں کی مثال دینے کے لیے ایسی چیزوں کو سامنے لانے میں بھی کوئی مشکل نہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بالکل بھی حیا نہیں فرماتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی حقیر چیز کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔